نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ پیام اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم جاوید۔ ربیع الاول 1448 ہجری اور 2026 عیسوی بسلسلہ سیرت النبی سیریز ایپیسوڈ 2 سماعت فرمائیں۔ مکہ کی وہ گلیاں ابھی بہت دور تھیں جن میں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حق بلند ہونے والی تھی۔ ابھی صفا کی پہاڑی پر کوئی پکار نہیں ہوئی تھی۔ ابھی قریش کے سرداروں کو اس بچے کی دعوت سے پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی کسی نے اس یتیم بچے کو اللہ کا آخری رسول نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ابھی بچپن کے ان دنوں میں تھا جن میں انسان دنیا کو حیرت سے دیکھتا ہے اور دنیا اسے بے فکری سے دیکھتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ایسے مراحل مقرر کر دیے تھے جن میں بظاہر محرومی تھی، مگر ہر محرومی کے اندر ایک تربیت چھپی ہوئی تھی۔ والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ ماں کی آغوش بھی ہمیشہ کے لیے نصیب نہ رہنی تھی۔ دادا کی شفقت بھی چند برس بعد اٹھ جانی تھی۔ اور جس بچے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سہارے ایک ایک کر کے کم ہوتے جا رہے تھے، اس کے لیے رب العالمین کی حفاظت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے قرآن نے بعد میں ایک نہایت محبت بھرے انداز میں بیان کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو راہ سے ناواقف پایا تو ہدایت عطا فرمائی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ سورہ والضحیٰ میں یہ آیت مبارکہ حوالے کے طور پہ موجود ہے، مگر اس آیت مبارکہ کا نزول ابھی بہت دور تھا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اتنی کم تھی کہ دنیا کے بڑے واقعات کا شعور بھی مکمل نہ ہوا تھا۔ اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو مکہ سے نکال کر صحرا کی وسطوں میں پہنچا دیا۔ عرب کے معزز خاندانوں میں ایک معروف رواج تھا۔ شہری خاندان اپنے بچوں کو بادیہ میں یعنی دیہات کے اندر بھیجتے تھے۔ مکہ کی آبادی کے مقابلے میں صحرا کی کھلی فضا، صاف ماحول اور قبائل بادیہ کی خالص عربی زبان بچوں کی ابتدائی تربیت کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ بنو سعد کی عورتیں بھی مکہ آتی تھیں۔ ان کے پاس ایک مقصد ہوتا تھا، مکہ کے بچوں کو رضاعت کے لیے اپنے ساتھ لے جانا۔ اس سفر میں ایک خاتون بھی آئی تھیں، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
وہ بنو سعد قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ سفر ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ قحط کا زمانہ تھا، وسائل محدود تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی سواری پر مکہ کی طرف آئیں اور ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ دوسری عورتیں مکہ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں، ایک ایک گھر میں جا رہی تھیں، ایک ایک بچے کو دیکھ رہی تھیں، لیکن ایک بات انہیں بار بار روک رہی تھی، یتیمی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اور اس زمانے میں رضائی ماؤں کی نظر میں یتیم بچہ بسا اوقات معاشی اعتبار سے کم پرکشش سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انہیں توقع ہوتی تھی کہ بچے کا والد ان کی خدمت اور اخراجات کا خیال رکھے گا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں دوسری عورتوں نے لینے سے گریز کیا۔ اس بات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پہلی نظر میں انہیں لینے کے لیے آمادہ نہ ہوئیں، لیکن جب دوسرے بچوں کی تقسیم ہو گئی اور ان کے پاس کوئی بچہ نہ رہا تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ واہ قسمت والی حلیمہ، رب کائنات نے تیری قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا کہ تیری تقدیریں ہی بدل گئیں۔ اور یوں ایک فیصلہ ہوا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضاعت میں لے لیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک مجبور رضائی ماں کا تھا، لیکن حقیقت میں یہ تاریخ کے عظیم باب کا آغاز تھا۔ اب مکہ کی پتھریلی وادی پیچھے رہ گئی تھی، اونٹ اور گدھے چل رہے تھے، قافلہ بادیہ کی طرف بڑھ رہا تھا، دور تک پھیلا ہوا صحرا، ریت کے میدان، کھلا آسمان، دن کو سورج کی تپش، رات کی خاموشی، اور اسی ماحول میں ایک ننھا بچہ جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ متعلق بعض برکتوں کی تفصیلات قدیم سیرت کی روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً دودھ کی فراوانی، مویشیوں کی حالت میں بہتری، یعنی جو ان کے سارے جانور تھے وہ فربا ہونا شروع ہو گئے، موٹے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ روایات سیرت کی کتابوں میں مشہور ہیں، تاہم ان کی تمام جزیات صحیح احادیث کے برابر درجہ نہیں رکھتی، اس لیے انہیں سیرت کی روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، قطعی صحیح حدیث کے طور پر نہیں۔ مگر ایک بات یقینی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد کے ماحول میں اپنی ابتدائی زندگی کا ایک اہم حصہ گزارا۔ وہاں انہوں نے عرب کے صحرائی ماحول کو دیکھا، وہاں انہوں نے خالص عربی زبان کا ذوق پایا، وہاں وہ ان فطری مناظر کے درمیان پروان چڑھے
जिन में मसनूई तहजीब का शोर कम और फितरत की खामोशी ज़्यादा थी। यही वजह है कि बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाली अरबी अपनी फसाहत, वजाहत और तासीर के एतबार से अहले अरब के लिए एक बेमिसाल नमूना बन गई। वक्त गुजरता गया, बच्चा बड़ा होने लगा। सहरा की वसअतें अब उसके लिए अजनबी न थीं। दुनिया की सबसे बड़ी दावत का दाई बनने वाला बच्चा अभी अपनी इब्तदाई उम्र में था, लेकिन इसके बचपन में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे सही हदीस ने महफूज कर लिया। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाइयों जो हज़रत हलीमा सादिया के बतन से थे उनके साथ खेल रहे थे। अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, ज़मीन पर लटाया, सीना चाक किया, दिल निकाला, इसमें से एक अलका निकाला, फिर जमजम के पानी से उसे धोया और दोबारा अपनी जगह रख दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी सही मुस्लिम की रवायत में इस वाक़े की तफसील मौजूद है। रवायत में ये भी है कि दूसरे बच्चे घबरा कर हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दौड़े और ख़बर दी कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया है। जब लोग वहाँ पहुँचे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदला हुआ था। ये वाक़या सीरत के इन गैर मामूली वाक़यात में से है जिन्हें महज अफसानवी अंदाज में नहीं बल्कि सही हदीस की बुनियाद पर बयान करना चाहिए। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, हम इस वाक़े को अपनी तरफ से कोई ऐसी तफसील देकर नहीं बढ़ाएंगे जो सही रवायत में मौजूद नहीं। ना फरिश्ते के लिबास की गैर साबित तफसील, ना सहरा के किसी मंजर की मन घड़त तस्वीर, ना ऐसे मुकालमे जो हदीस में नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तख़य्युल की खूबसूरती अपनी जगह, मगर रवायत की अमानत इससे कहीं ज़्यादा अहम है। सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आया था। ये नबूवत के ऐलान से पहले का ज़माना था और इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई वालिदा के पास रहे। बनु साद का सहरा अपने मामूल पर था, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने मामूल से आगे बढ़ रही थी। कुछ अरसे बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास वापस लाईं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हकीकी वालिदा के पास थे। माँ के लिए वो लम्हा यकीनन मोहब्बत से भरा हुआ होगा। वो बच्चा जिसे उन्होंने दुनिया में लाया था कुछ अरसा बाद उनकी आगोश में वापस आ गया था, लेकिन ज़िंदगी ने अभी एक और फैसला छुपा रखा था। हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर यसरब गईं। ये वही शहर था जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक थी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ अपने वालिद की यादों के शहर में पहुँचा। इस सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब को देखा, वहाँ अपने ख़ानदान के लोगों से मुलाकात हुई, फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। मगर रास्ते में अबवा के मुकाम पर हज़रत आमिना
رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 برس تھی۔ اتنی عمر کہ بچہ اپنی ماں کی آغوش سے باہر کی دنیا کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عمر میں ماں کی جدائی دیکھی۔ اب نہ والد تھے نہ والدہ، ایک یتیم بچہ اپنے نانا نہیں دادا عبد المطلب کی طرف لوٹا اور عبد المطلب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عبد المطلب مکہ کے معزز ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ خانہ کعبہ سے ان کا تعلق تھا، قریش میں ان کی عزت تھی، لوگ ان کی بات سنتے تھے، لیکن اپنے اس یتیم پوتے کے لیے ان کے دل میں جو محبت تھی وہ صرف دادا کی محبت نہیں تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک خاص بستر بچھایا، احترام کی وجہ سے اس پر نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی حیثیت سے وہاں آ کر اس بستر پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے انہیں ہٹانا چاہا مگر عبد المطلب نے منع کر دیا۔ یہ واقعہ سیرت کی روایات میں منقول ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات صحیح حدیث کے درجے میں نہیں، لیکن یہ بات تاریخی روایات میں نمایاں طور پر آتی ہے کہ عبد المطلب اپنے پوتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ وہ بچہ جسے دوسرے شاید صرف ایک یتیم سمجھتے تھے، عبد المطلب کی نگاہ میں کچھ اور تھا۔ انہیں اس بچے کا ایک خاص صلاحیت نظر آتی تھی، یا شاید ایک بزرگ دادا کا دل اپنے یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی شفقت محسوس کرتا تھا۔ جو بھی تھا، محبت بہت گہری تھی، لیکن دنیا میں کوئی محبت موت کے فیصلے کو نہیں روک سکتی۔ جناب عبد المطلب بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 8 برس ہوئی تھی کہ ان کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بار پھر وہی منظر، ایک جنازہ، ایک بچہ اور ایک خالی ہوتا ہوا سہارا۔ پہلے باپ، پھر ماں اور اب دادا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نیا نام آیا، ابو طالب۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ عبد المطلب نے اپنی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جناب ابو طالب کے سپرد کی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
उनके घर में रहने लगे। अबू तालिब खुद बहुत मालदार न थे, उनका ख़ानदान बड़ा था, अखराजात थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बोझ नहीं बने। वो अपने चचा के घर में मोहब्बत के साथ रहने लगे। यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। बचपन आहिस्ता आहिस्ता जवानी की तरफ बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ देखने वाला बच्चा नहीं था, अब वो काम करने लगा, मेहनत करने लगा। और एक दिन मक्का की बकरियों के साथ उस बच्चे की निस्बत कायम हुई, जिसे बाद में पूरी दुनिया का सबसे अजीम दाई बनना था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हों। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? आपने फरमाया, हाँ, मैं अहले मक्का की बकरियां चंद किरात के एवज चराया करता था। यह हवाला सही बुखारी के अंदर मौजूद है। यह मामूली काम नहीं था। बकरियां चराने वाला चरवाहा जानता है कि रेवड़ में हर जानवर एक जैसा नहीं होता। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई रास्ता भूल जाता है। चरवाहे को सब पर नज़र रखनी पड़ती है। उसे तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसे सब्र करना पड़ता है, उसे इंतज़ार करना पड़ता है, उसे हिफाजत करनी पड़ती है। और शायद यही वो खामोश तरबियत थी जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर आने वाले अजीम मनसब के लिए कई औसाफ परवान चढ़ रहे थे। बाद में जब लाखों इंसानों की हदायत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सब्र था, शफकत थी, इंतज़ार था, निगरानी थी, और सबसे बढ़कर हर कमज़ोर इंसान के लिए दिल में दर्द था। लेकिन अभी मक्का की वादी को ये राज मालूम न था। वक्त आगे बढ़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बच्चे से नौजवान बन रहे थे। उनके चचा अबू तालिब ने उन्हें अपने साथ रखा। कुरैश की जिंदगी उनके सामने थी, तिजारत थी, काफले थे, मक्का की मुआशरत थी, कबायली सियासत थी, और लोगों के दरमियान ताल्लुकात थे, और हर वो चीज़ देख रहे थे। मगर उनकी शख्सियत में एक अजीब पाकीज़गी बरकरार रही। वो बुत परस्ती के माहौल में पैदा हुए, मगर बुतों के आगे नहीं झुके। वो जहली मुआशरे में पले, मगर जहलियत की गंदगी उनके दामन तक न पहुंची। वो मक्का के बाजारों से गुजरे, मगर मक्का के बाजारों ने उनकी सच्चाई ना खरीदी। वो लोगों के दरमियान रहे, मगर लोगों की बुराइयां उनके किरदार को ना बदल सकीं। और यही वो किरदार था जो आगे चलकर दुश्मनों को भी मजबूर करेगा कि वो उनके बारे में कहें, अल अमीन, अल अमीन, अल अमीन। वो जिसके पास अमानत रखी जा सकती है, वो जिसकी बात पर एतमाद किया जा सकता है, वो जिससे ख़यानत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये लक़ब पूरी तरह नुमायां नहीं हुआ था। अभी नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सामने एक और दरवाज़ा खुलने वाला था, तिजारत का दरवाज़ा। और तिजारत के रास्ते में
صرف مکہ کے بازار تک محدود نہیں تھے، قافلے شمال کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، دور دور کے شہروں تک جاتے تھے۔ وہاں رومی علاقوں کی سرحدیں تھیں، وہاں مختلف اقوام تھیں، مختلف مذاہب تھے، مختلف تہذیبیں تھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوجوانی کی دہلیز پر تھے کہ ان کی زندگی میں سفر کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا سفر جسے سیرت کی بعض روایات ایک خاص واقعے کے ساتھ بیان کرتی ہیں، لیکن یہاں پھر وہی اصول سامنے رہے گا۔ جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اسے مضبوطی سے بیان کیا جائے گا، جو سیرت کی روایت ہے اسے اسی حیثیت سے بیان کیا جائے گا، اور جو تفصیل غیر ثابت ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک داستان نہیں ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا لفظوں کا نہیں، امانت کا معاملہ ہے۔ مکہ کے افق پر اب سورج ڈوب رہا تھا۔ ایک نوجوان اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے ابھی دنیا الصادق اور الامین کے نام سے پہچاننے والی تھی۔ اسے ابھی تجارت کے سفر کرنے تھے۔ اسے ابھی ایک ایسی عظیم خاتون سے ملنا تھا جو آنے والے وقت میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی رفیقہ حیات بننے والی تھی۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ کو اس نوجوان کے کردار کی گواہی دینی تھی، اور پھر ایک دن وہ وقت آیا جب قریش نے خود اسے ایک ایسا لقب دیا جس میں اس کی پوری شخصیت سمٹ گئی۔ الامین، یہ لقب کسی ممبر پر تقریر کے بعد نہیں ملا تھا، کسی لشکر کی فتح کے بعد نہیں ملا تھا، کسی بادشاہ نے عطا نہیں کیا تھا۔ یہ لقب زندگی کے معمولی معاملات میں سچائی، امانت اور پاکیزگی کے مسلسل امتحان کے بعد لوگوں کی زبان پر آیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نبی نہیں تھے، لیکن نبی بننے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کی زندگی نبوت کے اعلان سے بہت پہلے لوگوں کے سامنے ایک خاموش گواہی بن جاتی ہے۔ مکہ ابھی سو رہا تھا، لیکن اس کے بازاروں میں ایک نام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بہت جلد لوگ اس نام کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑنے والے تھے، الامین، الامین، الامین۔ سیرت النبی سیریز کا اگلا حصہ ایپیسوڈ 3 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا